الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے توں بھی بخشیا جا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ست
सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। उठ फरीदा सुत्या ते ए ना भली रीत, कदे चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। फरीदा मैनू मार के मुंज कर ते निक्की कर के कुट। फरीदा मैनू मार के मुंज कर निक्की कर के कुट। ए खजाना अर्श दा ज्यों दिल आखी तू लुट। फरीदा रोटी मेरी काठ दी ते लावण मेरी भुख। जेड़े खाणगे चोपड़ियां घणे सहणगे दुख। उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर। चिट्टी हो गई दाढ़ी। उठ फरीदा सुत्या ते तेरी दाढ़ी आ गया बूर। आगा अगे आ गया ते पिछा रह गया दूर। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक नू छोटा ना समझो, मिट्टी नू। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जियाना को ज्यों दियां पैरां थल्ले मोयां ऊपर हो। बरादरान इस्लाम, माहे मुहर्रम तीसरा दिन है और हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर आपका उर्स मुक़द्दस जारी है। और दोस्त बता रहे थे कि कई सालों से मुहर्रम शरीफ की वजह से हम हज़रत बाबा साहब की बारगाह में जुमातुल मुबारक के हवाले से हाज़री नहीं दे सके। तो इसी मुनासबत और मुआफ़क़त से आज हम हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके उर्स के हवाले से, उनकी तालीमात के हवाले से, उनकी हयात के हवाले से, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, ताकि हमारी तरफ से भी उनकी बारगाह में हदिया, नजराना, तोहफ़ा, अरमुगाने अक़ीदत पेश हो जाए। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरात अक्सर उनके नाम से भी आगाह हैं, कुछ कुछ उनके काम से भी वाकिफ़ हैं, उनकी शख्सियत के बारे में भी कुछ न कुछ हम सब लोग जानते हैं। मशहूर ये है कि बाबा साहब हज़रत फ़ारूक आज़म की औलाद हैं। इसलिए वो फारूकी
یہ نسل مشہور ہیں۔ جب تاتاریوں نے، مغلوں نے اسلامی مملکت کو تاخت و تاراج کرنا شروع کیا، ملکوں کے ملک اجڑتے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7ویں صدی کے قریب یہ فتنہ اٹھا تھا اور 90 لاکھ مسلمان ذبح کر دیا تھا۔ بغداد جیسے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کتب خانے اجڑے، ماؤں کے سینوں پہ بچے ذبح کر دیے۔ اس قدر نفرت تھی تاتاریوں میں مسلمانوں کے خلاف، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ لیکن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، سورج کی طرح مسلمان زندہ رہتا ہے، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا، مٹتا نہیں ہے۔ یہی حال ہوا کہ یہ خاندان بھی ہجرت کرتے کرتے کابل تک پہنچا، کابل سے پھر ہجرت کی تو ہند کی دھرتی جو تھی یہ بڑے بڑے لوگوں کی پناہ گاہ بن گئی۔ اب یوں سمجھیں کہ یہ اجڑی ہوئی نگری ہند کی دوسرا بغداد ثابت ہوئی، کیونکہ جتنے صاحب دل تھے، صاحب علم تھے، وہ اپنی اپنے ملکوں کو چھوڑ کے جب وہاں تباہی ہوئی تو وہ ہند کی دھرتی میں آ کے بس گئے۔ اسی خاندان میں سے ایک خاندان حضرت بابا فرید کا بھی، یہ مشہور تھے قاضی، اہل علم تھے، قضات کا عہدہ ان کے پاس تھا۔ قاضی محمد شعیب ان کے بڑوں کا نام تھا۔ کابل سے چلے قصور پہنچے، قصور میں نہیں ٹھہرے، پھر آگے ملتان کی دھرتی کی طرف چلے گئے۔ ملتان میں ایک شہر تھا جو اب اجڑ چکا ہے، اس کو پچھلی کتابیں جو ہماری ہیں ان میں کہتے ہیں کھتوال۔ کیا؟ کھتوال۔ میں جب ملتان آنا جانا ہوتا ہے تو میں تلاش میں گیا کہ کھتوال، تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ کھتوال بگڑتا بگڑتا اب اس کا نام ہے کوٹھے وال۔ کیا؟ کوٹھے وال۔ اب جو نیا اڈا بنا ہے ملتان کا جرنل بس سٹینڈ، وہاں سے سڑک نکلتی ہے بمشکل 10-11 کلومیٹر کے مشرق کی طرف، وہ قصبہ ہے، چند گھر ہیں، اس کو کہتے ہیں کوٹھے وال۔ وہاں حضرت بابا صاحب کے بزرگوں کا مزار ہے، حضرت محمد سلیمان رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت بابا صاحب کے بزرگ وہاں پہنچے، ملتان کے مضافات سمجھے، لیکن ابھی بچے ہی تھے کہ والد دنیا سے چلے گئے، یتیمی کا داغ دے گئے۔ والدہ ماجدہ اللہ پاک کی نیک بندی تھیں، انہوں نے پورا زور لگایا حضرت فرید الدین گنج شکر کو فرید بنانے کے لیے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے مسعود۔ مسعود فرید الدین آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے، لیکن نام دب گیا، لقب مشہور ہو گیا۔ گنج شکر کی روایت یہ ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ نیک ہو، اور ماں باپ بیچارے کوشش اپنی تئیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے کام کریں۔ تو حضرت بابا صاحب کی والدہ جو تھیں
وہ لالچ دیتی تھیں حضرت مسعود کو نماز پڑھا کر. اور بچوں کو آپ کو پتہ ہے میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں, میٹھا بچوں کی پسند ہے. ہوں تو تسی بھی زردہ نہیں چھڑ دے کیوں جی مولوی حلوہ نہیں چھڑ دے. ادھا مطلب ہے دو میں ہی بچے نے, اے بھی بچے نے. اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہون عشق ونجائم چس سائیں. عشق آیا ہے انہیں چساں ختم کر دیتی ہیں. عشق جدوں دا آیا ہے انہیں چس سمجھ دے ہو نا, اے بچے ٹافی تائیں کھاندن چس ہوندی ہے تے مولوی حلوہ تائیں کھاندن تے تسی زردہ تے رس گلے نہیں چھڑ دے کیونکہ چس ہوندی ہے. لیکن عشق آ جائے تے اے چساں مک جاندی ہیں. فرمایا ہون اب ہون عشق ونجائم چس سائیں, ہون عشق ونجائم چس سائیں, لکھ وار اساڈی بس سائیں. ہون عشق ونجائم چس سائیں, اس چس تو لکھ وار اساڈی بس. تو بندہ جب تک بچہ ہوتا ہے تو میٹھے کا رسیہ ہوتا ہے. تو اماں لالچ دیتی, تھوڑا سا شکر اٹھاتی, مسلے کے نیچے رکھ دیتی اور کہتی مسعود نماز پڑھے گا تو اللہ میٹھا دے گا. اب انہوں نے اسی لالچ میں 4 سجدے کرنے, اماں نے شکر دے دینی, بچہ خوش. اس کا مطلب ہے نماز تے بڑی چس آلی. اللہ اکبر. ایک دن اماں بھول گئی شکر رکھنا, بیٹے کو تو عادت پڑ گئی تھی. اب عادت کے مطابق اس نے جا کے کہا نماز پڑھوں تاکہ شکر کھاؤں. جا کے نماز شروع کی اور عادتاً مصلی جو اٹھایا وہ سائیوں نے آپے بندوبست فرمایا. شکر کو وہاں پایا جہاں اماں رکھتی تھی. تو اب والدہ کو فکر ہوئی لاحق دامن گیر کہ کیا کہے گا میرا فقیر. نماز پڑھی, اماں نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ جی اماں پڑھ لی. شکر اماں شکر بھی مل گئی. اماں نے اس وقت کہا کہ میرا مسعود شکر بار ہے. کیا شکر بار ہے. اب شکر بار سے بگڑتا بگڑتا شکر گنج ہو گیا. جیسے آپ اور ہم سفر کرتے ہیں, لفظ بھی سفر کرتے ہیں. لاہور کا پہلا نام پیچھے کیا تھا؟ تو سیا کو سانوں کی لاہور کا پرانا نام بھی کہیں لہاور, بگڑتے بگڑتے لہاور سے لاہور ہو گیا ہے. اسی طرح یہ بھی لفظ سفر کرتے کرتے کچھ سے کچھ ہو گئے. جب ذرا بڑے ہوئے, اماں پہلی کھتوال میں پڑھاتی رہی, لیکن بیٹا ذرا سمجھدار ہوا تو ملتان نزدیک تھا. فرمایا اب ہمت کر ملتان جا, یتیم ہو جائے بچہ تو 2 ہی نتیجے ہیں, یا بگڑ جائے گا یا سنور جائے گا. 2 ہی ہوتے ہیں, یا بچے بالکل بگڑ جاتے ہیں یتیم, یا بالکل سمر جاتے ہیں. ملتان گئے تو خود بی بی پاک کہتی تھیں میں تو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی تھیں, مسعود کو ملتان بھیج بیٹھی.
बेचारे को कभी मिलता है खाने को, कभी नहीं मिलता, रहने को जगह कोई नहीं है। और हजरत मसूद वहां एक मस्जिद थी, मस्जिद में परदेसियों की तरह उसी मस्जिद के फर्श पे रात को लेटना, सुबह कहीं से मिलना खाने को खाना, वरना भूखे ही पढ़ने चले। पुराने जो मदारिस होते थे, उस्ताद पढ़ाते जरूर थे, रोटी कहीं कहीं से मिलती थी, वरना रोटी मांग के, जैसे भीख मांगी जाती है, मांग के रोटी खानी होती थी। आप पिछले लोगों की तारीख पढ़ें, आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब तो मदरसे हैं, मदरसों में तनूर हैं, तनूर पे तनूरी हैं। अब तो खा पी के मौलाना नूरी हैं। अब तो नखरे करते हैं, लेकिन तब वालों की जिंदगी। मुझे भी जहां कुरान पढ़ने के लिए दाखिल करवाया गया, पहले तो बड़े शौक से गया, आगे पता चला कि रोटी अलग खाता। तो अब रोटी रात को तो वो देते थे गिन के 1.5 या 2, सुबह नाश्ता माश्ता, अगले दिन 11 बजे रोटी मिलनी। रात को, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, रात को अपनी वो जो महदूद रोटी में से आधी रोटी तोड़ना, उसको सिरहाने के नीचे छुपाना, और सिराना चारपाई पे नहीं, ऐसे जैसे मस्जिद है सामने सहन है वहां बिछाना, रोटी सिराने के नीचे रखना, सुबह उठना। और दीवारें होती थी कच्ची मस्जिद के बाहर की, उसमें नमक और मिर्चें कागज में डाल के दीवार की अलमारी में, समझते ना, बीच में थोड़े थोड़े झरों के, वहां हर तालिब इल्म ने अपना मिर्चें, अपना नमक घुसेड़ा होना, निकाल के रोटी पे टूटियों से पानी डालना और पराठा तैयार। पानी मिर्चों पे, नमक पे, उसको रगड़ना, ये पराठा आधा खाया, 11 बजे तक बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते रहे। इस तरीके से, ये तो मेरा तो कल की बात है, तो पिछलों का हाल क्या होगा। इसलिए ये कोई सस्ती कार नहीं, ये कोई सौखा यारियां लामण सिर मंगदियां। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, यारियां लाविए ना ते यारी है जेड़ी ये बंदे तू सिर मंगदी है, सौखी कार नहीं। इसलिए हजरत गंजे शकर फरीद मसीत की चटाई भी नहीं, खाली जमीन पे सोते रहे। वहीं पे कभी मिल गया खा लिया, न मिला आगे चले गए। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते फरीद फरीद हो गया। इल्म की उस मंजिल पे पहुंचे, फक्र की उस मंजिल पे पहुंचे। अल्लाह अकबर। और कुराने मजीद के इतने टॉप के कारी थे। आप किबला फैज साहब बर्रे सगीर के जो टॉप के मुजव्विद कारी होते थे, उनमें आपका नाम सबसे ऊपर आता था। इस्लाम को इन्होंने फैलाया है, ते होने वाले पीरां कोलू इंज दी कोई उम्मीद शमीद ते साडे कोल भी ना रखना। ऐसी उम्मीद भूल के अब जो पैदा हुए वो तो मुंह में सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। उनको क्या पता, क्या खबर इनको छलकते हुए पैमानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं मैं खानों की। इन्हें क्या पता कि बाबा फरीद कैसे बने, मुरब्बों के मालिकों को क्या पता बड़ी बड़ी गाड़ियों पे गंजे शकर फरीद रूखी, इसीलिए कहते हैं फरीदा रुखी सुक्की खा।
یہ فقیری ہے۔ فریدا رکھی سکی کھا، اگے کی ہے تے ٹھڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ یہ ہون بھی سبق یہی ہے کہ وہ کسے دی وڈی کار ویکھ کے سر نہ چایا کر، نگاہ تلے پایا کر۔ فریدا رکھی، زندگی سوکھی گزر جاندی ہے، زندگی سوکھی گزرتی ہے، تھلے ویکھیے۔ فریدا رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ حضرت بابا فرید علم کی دنیا کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ جہالتوں نے اب ڈیرا ڈالا ہے، یہ جو جہالت ہے، یہ جو جاہل ہونا ہے، یہ کوئی تمغہ نہیں ہے، یہ باعث شرمندگی ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن پاک فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے، اب چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے۔ امام حسین کے بڑے بھائی فرماتے تھے آج چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے، جب بڑے ہو جاؤ گے لوگ تمہیں بڑوں کی اولاد سمجھ کر تم سے بڑی امید رکھیں گے، اگر تمہارا دامن خالی ہوا تو سوائے شرمندگی کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو۔ اس لیے ایک جٹ کے گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے، پڑھے لکھے کسی بزرگ کے گھر میں پیدا ہونا آزمائش سے کم، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت گنجے شکر فرید قرآن پاک سے عشق، علم کی دنیا کا آفتاب۔ اب آپ کہیں گے کتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم۔ آپ وہاں سے ملتان سے چلے، پہلے تو گئے دلی، حضرت خواجہ قطب۔ یہ بات ہن گل تے چھڈن والی کوئی بھی نہیں، تے تانوں بھی بندہ چھڈے ہی نہ، تے جمعہ بندہ شروع کرے 12:30 بجے تے ادو سورج سجدے چ، ادو سر سجدے۔ ایک بزرگ تھے ڈیرہ غازی خان میں، انہوں نے وضو کرنا نا قبلہ، انہوں نے وضو کرنا تے پورا آدھا گھنٹہ لانا، ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ خادم پانی سٹی جا رہے ہیں، وہ دھو رہے ہیں، آدھا گھنٹہ وضو لایا، پھر آ کے بیٹھے ممبر تے، خطبے دے اتے 15 منٹ لائے، پھر تقریر شروع کی تھی، آہستہ آہستہ، ایک منٹ 2 لفظ بول دیاں 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، عصر دا ٹائم نیڑے آ گیا، پھر انہوں نے آکھنا چلو ہن اٹھو جمعہ پڑھیے۔ تے جنہ پھر جمعے انج پڑھنے، عصر بھی انج ہی پڑھنی، جمعہ جو 4:30 پڑھیا تے پھر بہ گئے چلو بھئی ہن پھر کوئی سوال جواب کرنے تے کرو، پھر انہاں ورگے ہی بندے بیٹھے نے، حضرت جی اے دسو اے کیویں، میں اے ایویں، او لگے تے جڑے ویلے سورج دا منہ پیلا ہویا انہاں آکھیا اوئے اللہ وسایا اٹھ اذان دے، عصر بھی پڑھ لوی، وہ سرکار سورج ڈوبن والا ہے، انہیں آکھیا ادو او بھی سجدے ادو اساں بھی سجدے۔ ہون تا تواڈے وچ ہتھاں چ ڈنڈن، تساں سانو من مانی کرن دیں دیو، 2 تو 5 منٹ اتے ہون نا تے سارے ویکھ دے نہیں وکھانن۔ اے بھی تواڈی مہربانی، تسی آ جاندے ہو، کچھ گلاں کر لیندے، ورنہ ہن اے بھی کم ختم ہو چکا ہے۔ ہن بس سیدھا ادو امام آوے، ادھے آ کے ممبر تے پیر ٹکاوے، ادو مؤذن آ کے ٹھک اللہ اکبر، دوسری اذان اللہ اکبر، چلو جی اللہ اکبر۔ ہن تے اتنا جلدی ہے کہ اللہ دے اتے احسان کر کے بندے جانن کے راضی رویں جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔
وہ دور گزر گئے کہ لوگ بدھ والے دن جمعہ پڑھانا ہوندے سی. ہن تے جمعے والے دن بھی اسی کہڑے ویلے آوندے ہاں؟ تو تہاڈی تے بڑی مہربانی، تسی تے میرے تو بھی پہلے آندے ہو، لیکن انج گل ہے نہیں، میں تہاڈے کولوں پہلے آندا. یہ تانوں دھوکھا ہے کہ تسی پہلے آندے ہو. میں پہلے آ کے اتھے حاجی صاحب دے کول گجراندی چاہ پیندا. وہ چاہ ایو جی ہوندی ہے، وہ ہلن نہیں دیندی، لیکن پھر بھی میں دیانتداری نال کوشش کردا کہ 12:30 ہون اتے کم. اب آپ کا گیلا تو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی اونٹ کا ثواب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی گائے کا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بکرے کا لے کے بیٹھا ہوتا ہے. انڈا تے تسی چھڑ دے ہی نہیں. میں اب آپ کے ذریعے انہیں عرض کر رہا ہوں جو دیر سے آتے ہیں. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، وہ چھوٹے موٹے نہیں. حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق دہلی کے چوٹی کے علماء میں سے تھے. انہیں ایک مسئلہ درپیش ہوا دلی میں، ایک عالم کے پاس گئے، جواب ایک مدرسہ، ایک سکالر. جب کہیں سے جواب نہ ملا تو مجبور مایوس ہو کے حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ انہوں نے دلی سے سفر شروع کیا کہ بخارے جاؤں گا، مسئلہ پوچھ کے آؤں گا. کہاں؟ آپاں تا خوش قسمتاں اساں بیٹھے ہوں دے ہاں، بلکہ عالم ساڑی انتظار اچ پہلے بیٹھے ہوں دن. اساں او قسمت والے، او شدے، او غریب لوگ کہ ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے ملکوں کے سفر. حضرت بدر الدین اسحاق بخارے کے لیے چلے. رستے میں ایک انہی جیسے علامہ سے ملاقات ہوئی. حضرت صاحب خیر ہے؟ کہا بخارے جا رہا ہوں، مسئلہ دین کا اٹک گیا ہے، دماغ بھٹک گیا ہے، یہاں بندہ ہی کوئی نہیں جو میرا مسئلہ حل کرے. انہوں نے کہا وہ نواں اجودن میں مسعود آیا ہے. ویسے تو سیدھا سادہ سا بندہ ہے، لیکن سنا ہے کہ فقیر بھی ہے، علم میں روشن ضمیر بھی ہے. اے جڑے ہوندے نا مولانا، انہاں وچ آکڑ الحمدللہ فیضی صاحب صرف آکڑ نہیں ہوندی، انہاں دے دماغ دے وچ پورا نمرود ہوندا ہے. میں تے ایک پہ آدھا علامہ اقبال صاحب تک کوئی ذرا تلخ تجربہ سے وعدن شیخ ما از برہمن کافر ترست. اوئے ہوئے ہوئے، شکر ہے تو فارسی سمجھ نہیں آتا. شیخ ما از برہمن کافر ترست، زاں کے اورا سومنات اندر سرست. علامہ اقبال کہتے ہیں میرا یہ جو علامہ صاحب ہے نا، فرماتے ہیں اے برہمن تو وڈا کافر ہے. برہمن تو علامہ صاحب تے تواڈی ذمہ داری زیادی ہے، کیونکہ تسی اس مسجد دے علامہ ہو تے عاجزی ہے جڑی ہے بڑی شے. جے تسی آکڑ کیتی تے اقبال نے یہی آکھیا ہے کہ شیخ ما از برہمن کافر است نہیں، کافر تر است. برہمن چھوٹا کافر ہے، ساڈا مولوی وڈا کافر. علامہ اقبال سانو معافی دیا ہے، لاہور دے وچ بیٹھے ہیں. آگے کیا کہا؟ کہتے ہیں اورا سومنات بتاں دا وڈا مرکز ہند دا. وہ آدن برہمن تے ایک بت نو پوجدا ہے، ساڈے مولوی دے دماغ وچ پورا سومنات آباد ہے.
حضرت مولانا بدر الدین اسحاق اے فقیر کی شے ایدہ کی تعلق علم دے نال، ایدہ کم تسبیح پھیرے، انہوں کی علم دے نال۔ یار نے کہا ہر جھاڑی نو خالی نہ سمجھیا کر، کسے کسے جھاڑی وچ شیر بھی چھپے ہوندے نہیں، سارے انہوں برابر نہ سمجھیا کر، کتھے کتھے کوئی بندے انہاں آکھیا جے مجبور کر دیں تے ایویں تجربے دے طور تے چلو نیک بندہ دعا شوائی لے لواں۔ آئے حضرت گنجے شکر فرید کے آستان پہ پیلو کھا رہے ہیں، انہیں آکھیا جنہاں نو روٹی کھان نو نہیں لبدی انہاں مسئلے حل کرنے۔ تساں تے اندازہ لاندے ہو نا جی، مولوی ہوئے تے کم از کم 4 من دی لاش ہوئے، اتے انہا وڈا جبا، اتے پوری 20 کلو دی پگ تے پچھو پکھے جھلن آلے 7، یعنی 6 من دا ہوئے تے پھر لگدا ہے مولانا ہے۔ میں نو ایک بندہ ملن آیا، انہاں دا نام سی مولانا تاج رسول نظامی، اسی طرح اللہ پاک نے تھوڑی جی عزت میں نو بھی دے رکھی سی، تے او لوگا خان محمد قادری، اے گجرات دی گل ہے، منڈی باؤدین ملک وال دی، تے او جڑے ویلے ایک جلسے تے کٹھے ہو گئے، او بزرگ سن، چٹی داڑھی، سونا چہرہ، لمبا قد، انہاں آکھیا پہلے میں نو خان محمد قادری ملاؤ۔ او جیڑے حجرے چ میں بیٹھا اتھی آ گئے، او میں 4 پائی تے اٹھ کھلوتا، پھر مشکل نال انہاں دے سر تک پہنچے، تے او ہس کے میں نو آکھن لگے او اے خان محمد قادری۔ تو یہ چھوٹا جائنہ جا وجود ہے، اے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی فضل الرحمن صاحب کی طرح، یا کم از کم وہ اشرفی صاحب ہیں، ایک حضرت مولانا ہاتھی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ آ کے دیکھا، انہوں نے کہا روٹی کھان نو نہیں لبدی، اے مسئلے حل کرنگے۔ انہوں نے کہا چلو نمازاں دے پڑھنی ہے نا 4، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ حضرت بابا فرید گنجے شکر آپ نے عصر کی نماز خود پڑھائی، منہ پھیر کے بیٹھے، تو کہا چلو بھئی نصیبہ نال کٹھے ہوندے ہیں، ایک مسئلہ، اوہی مسئلہ شروع کیتا جیڑا بدر الدین اسحاق دا مسئلہ سی۔ ایک نکتہ کھولیا تے فرید جدوں بولیا، لگ سمجھ گئی او جڑا آدھا سی اے شودا کی کرے گا، ڈگیا پیراں وچ، انہیں آکھیا آ گیا میں خیراں وچ، میں تیرے ہون تک غیراں وچ، ہون بندہ ملے آئے، انہیں آکھیا ہون پتہ لگائے، آ سن دے ساں گودڑی میں لال ہوتے ہیں، یہ گدڑی میں لال ہے، بندہ تو بڑا با کمال ہے، بخارا شخارے کو سلام، وہیں پکا ڈیرا لگایا۔ حضرت بدر الدین اسحاق پڑھتے رہے، گنجے شکر فرید پڑھاتے رہے۔ آپ سمجھے ہیں کہ علم کی دنیا حضرت گنجے شکر فرید اتنی بلند و بالا ہستی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اب کیا عجب بات آ گئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی والے، وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر تھی 11 یا 12 سال، اور میں عادت تھی اماں بھیجتی تھی دھکا دے کے مسجد، میں مسجد میں جاتا تھا، وہاں پھر لوگ نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے ذکر کرتے، بھئی آج کل کون سا اللہ کا بندہ کس منزل پہ ہے،
بیٹھ کے نیکی کی باتیں، اللہ کے بندوں کی باتیں کرتے. میں بچہ تھا، میں بھی نال سمجھ باویں آوے نہ آوے، چنگیاں نال بندہ بیٹھے تے کچھ نہ کچھ چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی دے وچ پھول پائے تے بریاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے ویڈ. میں بیٹھ گیا، اچانک ذکر چلا کہ ابو بکر قوال ابھی تازہ تازہ لمبے دورے سے آیا ہے. تو ابو بکر قوال کو کہا گیا سنا ہے تو ملتان گیا تھا. ملتان بڑی شے ہے، ملتان گیا تھا. ابو بکر قوال تھا دلی کا، تو ملتان گیا تھا اور سنا ہے کہ ایک شہر اجودن ہے، وہاں ایک فقیر ہے، تو اسے بھی ملا ہے. اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کوئی گل سنا پھر سجنا دی، کوئی گل سنا. مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا. اب گل بات شروع ہو گئی. ابو بکر قوال نے کہا میں ملتان گیا، کمال دیکھا. ایک وہاں بہاؤالدین فقیر ہے، اس نے تو ملتان کو سنوار دیا ہے. لوگ مسجدیں تو مسجدیں، میں نے جھاڑو دینے والی عورتیں جو سڑک پہ جھاڑو دیتی ہیں وہ بھی بغیر ذکر کے جھاڑو نہیں دیتی. اللہ کا ذکر ہر گھر میں، ہر در میں. لوگ جھاڑو دینے والے بھی ذاکر ہیں اللہ کے. حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں سن تو میں نے لیا، اثر بھی میں نے لینے کی کوشش کی، لیکن دل دا کنڈا نہیں کھڑکیا. دل دا سمجھ رہے ہو نا، جڑے ستے پے ہو تو بھی سمجھ آ رہی ہے نا. میری نیندر تے قدرتی اڈی ہوئی ہے تے تسی نیندر ہی پوری کرن آئے ہوئے ہو. ہاں بھئی نوجوان تسی ذرا اکھاں کھول کے رکھو. ہن نام میں لیا تے پھر آکھن گے تسی ساڈی بےزتی بڑی کیتی. اچھا ٹھیک ہے، میں ویکھ لیا کیڑے کیڑے ستے نے. اللہ اکبر. وہ میں آنا نا سڑک تو موٹر وے تو کالا شاکو کاکو لنگی ہے نا، اتے وڈا سارا ایک بورڈ لگا ہے. اس بورڈ دے اتے حضرت صاحب لکھیا ہویا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. انہوں دے دو ہی مطلب نے، پتہ نہیں کیڑا صحیح ہے. تے خدا دا واسطہ جے اتھے نہ ستے کر. ابو بکر قوال نے کہا میں ملتان سے گزرا تو جھاڑو دینے والے جو ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف. حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں گل تے بڑی اچھی سی اور سچی سی، لیکن ساڑے کواڑ کھلے نہیں. انہیں آکھیا پھر میں گیا اجودن. جگہ تا کوئی دور ہے پر عجیب عشق دا نور انج لگدا ہے کہ عشق دی بابل دی پئیے، پتہ نہیں کیڑی دکان چل دی پئیے. حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں کہ ایسے لگا سینے میں جیسے کسی نے تیر دل میں چبھو دیا. فرماتے ہیں ایسے لذت بھی آئی، مزہ بھی آیا، چس بھی آئی کہ اجودن وہاں ایک بندہ ہے مسعود فرید. بس اتنا کہا. حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں اساں نہ ویکھیا نہ چکھیا نہ او دے جا کے سہن وچ پیر رکھیا، سانو عشق ہو گیا فرید نہ. یہ 6ویں صدی دی گل ہے، مطلب تسی پرسوں دی سمجھی ہوئے. آج صدیوں پہلے حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ اتنی آگ لگی سینے میں، مزہ آنے لگا جینے میں. رکھی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، زندگی ہوئی ہے جو کسی لگن میں ہو،
کسی مشن میں ہو. فرماتے ہیں کہ میری عمر 12 سال میں پہنچ گئی اور میں مسجد میں جاتا اور اس وقت بھی لوگ جب نماز فرض پورا کرتے تو نماز کے بعد ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن میری حالت یہ تھی وہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے میں فرید فرید. یہ جڑا ہونا نا طبیعت دا جبر اے دے اتے قانون ختم ہو جاندہ ہے، پھر قانون لاگو نہیں ہوندا. فرماتے ہیں ایسا جبر تھا دل پہ عشق کا کہ میں فرید فرید کے نعرے لگاتا، لیکن مجھے تو پڑھنا تھا. پڑھتے پڑھتے فرید فرید کرتے کرتے کتنی عمر ہو گئی؟ 20 سال کو عمر پہنچ گئی. صبر بھی بڑی شے ہے، صبر بھی. 21ویں سال میں عمر گئی اور میں نے اپنے علم کی تکمیل کر لی اور مجھے خوشخبری دی گئی کہ تو اسی راہ پہ مستقل رہا تو اگلا شیخ الاسلام دلی کا نظام تو ہے. تو شیخ الاسلام کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے. حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کو یہ لقب حضرت بابا فرید نے دیا تھا کہ اس دور کا شیخ الاسلام بہاؤالدین ملتانی ہے. اتنا بڑا لقب اور اتنا بڑا مرتبہ ہوتا تھا شیخ الاسلام کا. ان کو کہا گیا اگلا شیخ الاسلام، یعنی تیرے علم کی طاقت، اللہ نے جو تجھے فہم ذکا عطا کی، اس طاقت کی وجہ سے تو دلی کا شیخ الاسلام بنے ہی بنے. کہتے ہیں ادھر شیخ الاسلامی تھی، ادھر عشق فرید تھے تھا. اب ہن شیخ الاسلامی جیتے گی یا فقیری جیتے گی؟ ہوا یہ کہ میں نے تیاری پکڑ لی کہ شیخ الاسلامی کو آگ لگا، چل فرید کے پیچھے جا. کہتے پر غریب تھا، جیب میں پیسے نہ تھے، کرایہ تھا نہیں، لیکن عشق نہ پوچھدا. ذاتاں نہ دن تے نہ راتاں، ایدیاں اپنیاں اپنیاں گھاتاں. وہاں سے چلا او دلی سے چلتے چلتے، ادھر پیاس ادھر بھوک ادھر گرم دھرتی، 10 کے 10 ناخن اتر گئے پاؤں کے. ٹاکیاں لپیٹ کے پاؤں میں مشکل سے پہنچا فرید کے گاؤں میں. جی سوکھا ہے پہنچنا؟ تساں تے پھر ٹیلی فون کر دیو سرکار ساڈا دھیان رکھیا کرو آصف صاحب اسی شادرے ہوں جمعہ پڑھانا ہوندے ہیں. تے میاں صاحب انہاں تے لات رکھ رہندے نا دن تو شادرے آیا میں ہر بنس پورے آیا. کیوں جی؟ ہن انہاں تو کوئی پوچھے دلی تو ٹرے ناخن سارے زخمی ہو کے اتر گئے، پاؤں میں چھالے ہی. میاں صاحب ہن تہاڈی نظر تے فیض صاحب ذرا سر چکنا. سرخیے خار مغیلاں، اے ککر دے کنڈیاں دے سر تے جیڑی لالی ہے اے کی دسدی پئی ہے؟ سرخیے خار مغیلاں یہ پتا دیتی ہے تیرے دیوانے کہاں سے کہاں تک پہنچ. سرخیے خار مغیلاں یہ پتا دیتی ہے تیرے دیوانے کہاں سے کہاں تک پہنچے. زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے. حضرت گنجے شکر فرید کے دوارے پہنچے حضرت نظام، عمر 21 سال، این جوانی، جوانی مستانی. اللہ اکبر. رات شام ڈھلی،
وہی حضرت خواجہ بدر اسحاق میزبان بنے. پکڑ کے لائے. اوے اے پیرانو کی ہوئی, اے کپڑے تیرے کتھن؟ انہاں آکھیا عشق نے کیتا حال فقیراں, عشق نے کیتا حال فقیراں, ہو گئے کپڑے لیراں لیراں, ہو گئے کپڑے. نہ بال نہ داڑھی کا حال نہ کپڑوں کی کیفیت, بالکل مٹی میں غرق. یہ کیا حال بنایا؟ کہا مت پوچھ کہاں سے آیا, کانٹوں پہ چل کے آیا, بھوکا پیاسا. روٹی کھلائی جو میسر تھی, پانی پلایا, پھر شام کو حضرت بابا صاحب کی خدمت میں جا بٹھایا. جب بٹھایا آپ نے دیکھ کے فرمایا دلیوں آیا. ہائے ہائے حسن بے پرواہ. حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ امی لقب ہیں پڑھائے, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد, بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. فرمایا اس کو چار پائی پہ سلا دو, رات ڈھلے اس کو, او تے مرے تے مکے ہوئے نظام. انہاں آکھیا میں تے اس شہر وچ فرید دی نگری وچ میں نہیں سونا ہوتے. ایویں کرنا چاہیے سی, ٹھیک کہا انہوں نے. لیکن آگے سے حضرت بدر دیوان نے کہا, فرمایا اپنی کرنی ہوں یا فرید دی مننی ہوں؟ لاجواب ہو گئے. انہیں آکھیا مننی تے انہاں دیئے. فرمایا پھر سو جا آرام کر کے. پر لگی والے آندھی آنکھ. ساری رات تڑپتے تڑپتے گزر گئی, آہٹ پہ کان در پہ نظر بار بار ہے, لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے. ساری رات ماہی بے آب کی طرح جب صبح ہوئی مصلے پہ فرید پیچھے, نماز پڑھانے کے بعد بٹھایا. ہاں جوان کتوں آیا؟ سونا دلی سے آیا. اب سنیں کیا نام؟ حضور نظام. کیا تے ہون والے صاحبزادے وہ جدوں بھی ٹیلی فون کر دینا السلام علیکم تسی قادری صاحب ہو؟ جی میں صاحبزادہ. اتوں ہی پتہ لگ جاندے کہ بس سب صفائی ہے. کیا نام؟ حضور نظام. کیا کام؟ حضور سلام. یہ بھی جرت نہیں ہے کہ میں انج آیا تھے میں نہ سلام. اچھا ہم سمجھ گئے نسبت کے لیے آئے ہو, حق فرمایا اسی لیے آیا. اب پیر نے پہلا سوال کیا کیا؟ فرمایا مرید ہونے کے لیے آ گئے دلی سے, کچھ قرآن بھی آتا ہے؟ جس دن پیر مرید کرتے ہوئے پہلا سوال قرآن کا کرتے تھے, ظاہر ہے تو دین اسلام کہاں تھا؟ حضور پڑھا تو ہے, شیخ الاسلام ایسے بن رہے تھے, بڑا پڑھا تھا, محفل شکن ان کا لقب تھا. پر میں سنا نظام نے قرآن سنانا شروع کیا, لیکن جب پورا رکوع سنایا فرید نے سر چایا. اگے کی فرمایا؟ انہیں آکھیا جزاک اللہ ماشاءاللہ, اگوں آکھیا چس نہیں آئی. او تواڈے والی حلوے والی چس نہیں, اے ذوق والی چس. ادا مطلب ہے کہ چس ضروری ہے, ذوق والی شوق والی یہ چس ضروری ہے.
اسی لیے ایک فقیر نے لکھا تھا فیضی صاحب، اس نے کہا جو کتاب پڑھ کر حضور کا عشق سینے میں نہ مچلے اس کتاب کو دریا میں ڈالو۔ جیڑی تقریر سن کے دل تے روح نہ مچلے اس خطیب نو چوک کے ممبر تے بٹھاؤ۔ چس آگے نظام تھا، اس نے کہا سرکار اگر چس ہوتی دلی نہ بیٹھا رہتا، یہ اتنا لمبا سفر قیامت کا سفر کر کے یہی چس تو کھینچ کے لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کھچ کے آ جائیں گے میں خار نصیر، آپ میں قدا سجائیں تو صحیح۔ آئیں گے لوگ کھچ کے۔ اب حضرت نے فرمایا چس، عرض کیا حضور ہوتی تو وہیں بیٹھا رہتا، آپ کرم فرمائیں کسی کی ڈیوٹی لگائیں، میرا قرآن صحیح فرم کروائیں۔ آپ نے دیکھ کے ذرا تھوڑا سا اور اوپر ہو کے کہا اوروں کی ڈیوٹی لگاؤں، فرید کس مرض کی دوا ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ پیر کیسے ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے۔ پھر عصر کے بعد لگ گئی کلاس، فرمایا روز اس وقت آیا کر، ہم سے پڑھ کے جایا کر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ درس جب آپ دیتے اتنی غضب کا مزہ آتا، اندر سے ہوک اٹھتی کاش کہ یہی موت آ جائے، یہی مر جائے، شہادت کی موت ہوگی۔ وہ پڑھا رہا ہو، ہم پڑھ رہے ہوں، اور حضرت عزرائیل آ جائیں، کہتے ہیں دل سے صدا نکلتی تھی کاش کہ فرید کے پڑھاتے پڑھاتے کہیں اجل آ جائے۔ او اجل وہ نہیں آتے، وقت آخر وہ نہیں آتے، نہ آئے تجھے تو آنا چاہیے، اے اجل تجھے تو آنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم کہتے ہو مرگ ناگہاں، تو کہاں جا کے مر گئی، او موت کتھے مر گئی ہے، ہن آ فرید نے اج پڑھایا ہے۔ یہ اجودن تب اجودن تھا، بعد میں پاک پتن بنا، دریا کا کنارہ تھا، بیٹھا فرید پیارا تھا۔ حالت میں نے عرض کی ہے کہ آپ یہاں ایک مرتبہ دو بدخواہوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ کے بندوں کے چاہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں اور دشمنوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اے جدوں دا آیا ہے انہاں ساڑے بتاں لا کھاتا مکھایا ہے، اے ہر روز ایک نہ ایک ہندو کلمہ۔ ڈاکٹر آرنلڈ اس کی ریسرچ اور تحقیق ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک فرید نے، مسلمانوں کے ایک فرید نے کتنی پتہ نہیں اب میرے ذہن سے 14 قوموں کو اکیلے کلمہ پڑھایا۔ یہ جتنی قومیں اس دریا ستلج کے کنارے پہ ہیں، چیمے، چٹھے، کھرل، وٹو، یہ ساری قوموں کو کلمہ پڑھانے والے کا نام فرید۔ قوموں کی قومیں کائی پلٹ گئی تو سڑنا تیسیس پھر بتاں دے پجاریاں، انہوں نے آ کے حملہ کر دیا۔ حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں میں اس وقت لانگری ہوا کرتا تھا اجودن میں۔ واہ، اے باورچی خانے دا کمال ویکھو، جیتے خواجہ نظام الدین لانگری ہوئے گا اتھے کچھ اور بھی تے ہوئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی باہر تھا، حضرت بابا صاحب کے ایک بیٹے کا نام بھی نظام الدین تھا،
ہم دو نظام الدین، اور وہ نظام الدین پہلوان تھا پورا، حضرت بابا صاحب کا بیٹا فوجی قسم کا آدمی تھا، پہلوان قسم کا۔ جو ہی وہ بدخواہ اندر گھس کے ایک نے خنجر نکالا، حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں میں نے لگائی چھلانگ، میں بھی اندر، ہم دونوں نے ان دونوں کو دبوچ کے حضرت کے بیٹے نظام نے اسے جو بھینچا، تو ظاہر ہے تگڑا وجود تھا آپ کا۔ تو اب بابا صاحب نے دیکھا کہ یہ کیوں انہیں پکڑا ہوا ہے، سرکار انہاں تانوں قتل کرن دا پروگرام بنایا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا نظام چھوڑ دیا، فرمایا ان دونوں کو مارنا بھی نہیں، باہر کسی کو بتانا بھی نہیں، انہوں خوش کر کے بھیجو۔ کیا کہا؟ واہ واہ سبحان اللہ، خوش کر کے بھیجو۔ حضرت نظام الدین کہتے میں نو سمجھ نہیں آئی، ایک ہی ہے خوش ان کو۔ ویسے تسی اپنی دسو جے تواڈے اتے کوئی حملہ کر دے تے تواڈے اتو باڈی گارڈ آ جاون، تسی کی آکھو گے؟ انہاں نو 10-10 ہزار روپے دے کے یہ کلیجہ، یہ حوصلہ محمدی فقر سکھاتا۔ اتنا بڑے بدخواہوں کو کہا خوش کر کے بھیجو، یہ ہے فقیری۔ اسی لیے کہتے ہیں فقیرا فقیری دور ہے، یہ محمدی نور ہے، فقیری دور ہے۔ حضرت بابا صاحب فرمایا کرتے تھے جس بندے کو رات کو رج کے روٹی ملے اور پھر بستر پہ لمبی توڑ کے سو جائے اور دعویٰ کرے مجھے اللہ سے پیار ہے، فرمایا پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ رج کے بھی جو بندہ اپنے محبوب کو یاد نہ کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی، یہ آپ خلجیوں کی آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو، علاء الدین خلجی، اس کے دماغ میں اچانک اٹھی بات، اس نے کہا نبی پاک نے دین کو بلند کیا 4 یاروں کی مدد سے۔ اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں بھی نیا دین جاری کروں، میں بھی کوئی 4 یار اپنے عقل مند بناؤں، ایک نئے دین کی بنیاد رکھوں، پھر سکندر کی طرح میں فاتح بنوں، دنیا کو فتح کروں، نیا دین، نئی سلطنت، نیا بادشاہ۔ یعنی اس بدبخت نے ختم نبوت پہ ہی کام الٹ کر دیا نا، اس نے نبی ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر بابا صاحب کو پتا چلا، آپ نے اس کے کوتوال علاء الملک کو بلوایا، فرمایا بادشاہ کو وقت ملتے ہی میرا پیغام دینا، اسے کہنا کہ نبی پاک نے 4 یاروں کی مدد سے دین نہیں پھیلایا، 4 یار نہیں پروردگار کی مدد سے دین پھیلایا۔ پہلی صفائی فرمایا اسے کہنا کہ سکندر اعظم بننے سے پہلے کوئی ارسطو جیسا مشیر بھی ڈھونڈ، یہ جو تیرے ہر جھوٹے دعوے پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تجھے ڈبو دیں گے۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر نے وقت کے بادشاہ کو مرتد ہونے سے بچایا، یہ پیر ہوتا ہے، مرتد ہونے سے بچایا۔ اور پھر علاء الملک کو بلا کے فرمایا سلطنت بہت پھیلی ہے، غریب بھوکے مرتے ہیں، بادشاہ کو رپورٹ صحیح نہیں ملتی۔ آپ وضو کر رہے تھے، منہ پوچھا نا رومال سے، فرمایا یہ رومال لے جا، بادشاہ کو کہہ دینا رات کو سوئے تو چہرے پہ رکھ لے۔ یوں ہی بادشاہ علاء الدین خلجی کا بتا رہا ہوں نام، اس نے چہرے پہ رکھا، من کا نور روشن ہوا، نگاہ ادھر بھی گئی ادھر بھی گئی، لیکن اثر الٹا ہوا۔
جو آپ چاہتے تھے اس کا کوئی چور نکل آیا، کچھ مور کا چور نکل آیا، کوئی ڈاکو، کوئی کس قسم کا. رات ڈھلی نہیں، بادشاہ نے علاء الملک کوتوال کو بلایا، فلانے کو پکڑ لا، فلانے کو پکڑ لا، فلانے کو. لائن لگ گئی، مار کوڑے، کھچنا دی چمڑی. سویرے دھاڑ دھاڑ مچ گئی. بادشاہ کو علم غیب ہو گیا ہے، سارے ہی پھڑے گئے نے. وہ علاء الملک بھاگا، اس نے کہا چنگا رومال دیتا جے. لوگاں دیا چمڑیاں انہیں ادھیڑ چھڑیاں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا ظالم نے سبق الٹا ہی لیا. آپ نے پھر پیغام دیا، اس کو کہہ کہ میں نے رومال اس لیے دیا تھا کوئی بھوکا نظر آئے روٹی کھلا، کوئی پیاسا نظر آئے پانی پلا، کوئی مجبور نظر آئے چھت دے. میں نے اس لیے دیا تھا، تو خدا ہی بن بیٹھا. اس لیے یا یہ رومال واپس کر یا حال بدل. کیا فرمایا؟ علاء الملک اس کو کہہ دینا کہ جیسے میرا رب اپنے بندوں کی خطائیں عیب تکتا ہے اور پردے رکھتا ہے، بادشاہ بن، ظالم نہ بن، پردے رکھ، میرے رب کی صفت میں رنگ جا. بھوکوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا، اور مجبوروں کی مجبوریوں کو سمجھ. اس لیے تجھے بادشاہ بہت رویا. حضرت بابا فرید نے فرمایا اگلی گل، ہن ایک گل بڑی قابل غور. آپ نے فرمایا اللہ پاک کے ہم چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں جو تھوڑا سا نور عطا کیا ہے، لاکھوں لوگوں کے ہم عیب تکتے ہیں، لیکن مجال ہے آج تک کوئی پردہ اٹھا ہو. آج تک کسی کا ہم نے پردہ اٹھایا ہو. فرمایا میرے رب کو پردہ پوشی پسند. آگے پھر ایک آپ نے حکایت بیان فرمائی. فرمایا کملی والا بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، صحابہ آئے. حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا اللہ تجھے نعمت دے تو کیا شکریہ ادا کرے گا؟ عرض کی آقا اللہ اگر مجھے، میں سچائی کو عام کر دوں گا. حضور مسکرائے. حضرت عمر سے کہا تجھے اللہ نعمت دے کیا شکریہ ادا کرے گا؟ حضور ہر طرف انصاف ہی انصاف. حضرت عثمان سے پوچھا اللہ تجھے نعمت عطا کرے کیا کرے گا؟ عرض کہ آقا سخاوت کے دریا بہا دوں گا. اب آخر میں مولا علی سے کہا علی جے رب تینوں دے وے پھر. کہا آقا اگر اللہ مجھے کوئی نعمت بخش دے میں سب بندوں کی پردہ پوش، پردہ ایک کا نہیں اٹھنے دوں گا. حضور نے مسکرا کے علی کو دیکھا، کہا اے تے میرے رب دی صفت ہے، یہ فرید ہے. فقیرہ فقیری دور ہے، فقیرہ فقیری دور ہے، یہ فرید ہے. یہ کون ہے؟ یہ فرید ہے، اس کو گنجے شکر کہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء جب تیار ہو گئے لنگر کھلا کھلا کے، ہن ہووے نا شیخ الاسلام دا امیدوار تے اگلے چوک کے اے روٹیاں دا کی ہوندا ہے چھابڑا، چھابڑا روٹیاں دا. ہن تسی ویکھو نا میں دستار بنی ہوئی ہے، جبہ شبہ کسیا ہویا ہے تے حضرت صاحب بڑیا بیٹھا تے مینوں میرا پیر آکھے چک چھابڑا رکھ سر تے جیڑے تیرے ہاتھ چومدے سن انہاں نوں روٹی کھوا. میں آکھنا مر جانا منظور ہے، اتھوں لاہور کنا دور ہے. تے رکھیا نا چھابڑا حضرت محبوب الہی دے سر تے کھوا لو کنو روٹی. ایک پرانا کلاس فیلو دلی دا آیا، انہیں ویکھیا کپڑے پھٹے ہوئے، سر تے اتے پھٹی ہوئی ایک رومالی جئی تے سر تے چھابڑا تے روٹیاں ودا ونڈ دے نظام جی اور چاہی دیئے. وہ ویکھیا تے یار نکل آیا، انہیں ویکھیا اور رو پیا.
انہیں آکھیا تو تے شیخ الاسلام بننا سی، تینوں تے بادشاہ میں سلوٹ کرنے سن، وہ ایک ہی حال بنا رکھے۔ آپ نے سر نوایا، روٹی پیش کی تھی، کہا سائیاں نے یہی بنایا ہے۔ واپس آئے، شالا مرشد انجدہ ہوئے، ویک کے فرید بٹھایا، فرمایا لگتا ہے کوئی پرانا یار ملے ہی، کی آخدہ سی شیخ الاسلام بننا سی، اے آخدہ سی، اگوں آکھیا اے نظام شیخ الاسلامی نو تیلی لا، شیخ الاسلام نہ بن، کوئی اور چیز بن، کوئی اور چیز بن۔ کی آخدہ سی بادشاہ میں تیرے ہاتھ جمڑے سن، میں تینوں او بناواں گا کہ بادشاہ تیرے ہاتھ چمن نو ترسن گے۔ تے جڑے ویلے فارغ فرمایا، اے بھی ہن سن لو، فارغ فرمایا تے خلافت عطا فرمائی، فرمایا نظام واپس جا دلی، لیکن تینوں وصیت کر رہے ہیں قرآن نو نہ بھولی، دوجی گل یاد رکھیں، اے جڑی دین اسلام ہے، اے دا ادھا رستہ روزائی، ادھا رستہ باقی اعمال، نہ روزہ بھولنی نہ قرآن نو بھولنی۔ حضرت شاہ حسین مادھو لال، اپنا مادھو لال، وہ آدھے نے نی تینو رب نہ بھولے، نی تینو رب نہ بھولے، دعا فقیران دی اے ہا، نی رب نہیں بھولن جے ہا، نی تینو رب نہ بھولے۔ یہ ہیں جنہوں نے نظام جیسے بندے کیے تیار، اور اتنی قوموں کو اکیلے حضرت بابا فرید نے تنہا کلمہ پڑھایا، کہیں صابر کلیری بنایا، کہیں محبوب الہی بنایا۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان تمام علماء دیوبند کے پیر ہیں، یہ بھی رنگے ہوئے ہیں حضرت صابر کلیری کے، اور صابر کلیری رنگا ہوا فرید کا، اس لیے ادھر بھی فرید ہے ادھر بھی فرید ہے، بیچ میں کہاں سے آ گیا یزید پلید ہے، ادھر بھی فرید ہے ادھر بھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے، کہتے تھے اگر میرے نبی پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو گنج شکر فرید نبی ہوتا۔ اس منزل کا آدمی، ہائے ہائے ہائے، بہت بڑا آدمی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس آسا تھا، آسا۔ آپ جہاں بھی رات کو ٹھہرتے، آسے کا مقام کہاں ہوتا ہے؟ چارپائی دے سرانے، یعنی یا اتھے لٹکا دے یا اتھے، آپ آسے کو اپنے ساتھ سلاتے، کہاں؟ چارپائی کے اوپر لٹا دینا۔ کسی نے کہا یہ ایک جگہ نہیں سرکار، انہوں تھلے رکھیا کرو نا انج لٹکا کے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ آسا ہے کیدا؟ فرمایا قطب الدین بختیار کا آسا ہے۔ میرے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ، حضور ایک دن چلتے چلتے آئے، رستے میں ایک لکڑی سی مل گئی، حضور نے تو ویسے اٹھا لی کسی کے پاؤں میں نہ اٹک جائے۔ آگے عبداللہ بن انیس ملے، سرکار تساں کی کرنی ہے مینوں چا دیو۔ او لے لئی تے جیڑے ویلے وقت آخری آکھیا آیا تے آکھن لگے اور کوئی چیز کم دیوے نہ دیوے، یار دا ہاتھ لگا سی میرے نال ہی دفن کر چھڈو۔ ان تو سیدھے آنکھوں کے دیوانے لوگ نے، وہ دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی پروانے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنہ ادب کیتا پھر انہاں دا ادب ہویا۔
जिन्हां बेअदबी नाल जिंदगी गुजारी शैतान दी तरह उन्हां ते लानत वसी के वसी, चाहे जिस भी शक्ल में हूं। फिर वो वक्त भी दुनिया ने देखा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 7 बादशाह दिल्ली के गुजरे हैं। हर बादशाह तरसता मर गया कि किसी जुमरात निजाम के हाथ में हाथ नहीं आया। आप फरमाते थे मैंने अपने घर के 2 दरवाजे रखे हैं, एक से बादशाह आएगा, दूसरे से निजाम। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली। वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर। 7 बादशाह मर गए, निजाम का मुसल्ला कायम है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठे थे, मजलिस लगी थी, हिंदू भी बैठे थे, मुसलमान भी, आपके गिर्द हिंदू भी बैठते थे और खुसूसन कुर्ब में थे। एक का नाम था जीतल दियो, एक का नाम था शीतल दियो, एक का नाम था हरदेव। ये सारा हिंदू घराना था और मुसलमान तो अदब की वजह से चुप। हजरत निजाम एक दिन अचानक उठ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हुए, फिर बैठे। 7 मर्तबा उठे, 7 मर्तबा बैठे। खिसरो चुप, सैयद मोहम्मद चुप, मूसा साईं चुप, जर्रादी साहब, वजीहुद्दीन पायली चुप। हिंदू बोल पिया, नवा सी ना, उहदा नाम सी हरदेव कुमार। हिंदू नौजवान उठा, कहने लगा शाई शाई साईं। एक मर्तबा उठे हो, मैंने देखा बंदा तो मुझे कोई नजर नहीं आया, आपने क्याम ऐसे किया जैसे कोई बुजुर्ग सामने आ गया। फिर दूसरी मर्तबा भी मैंने फिर देखा कोई नहीं आया, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, 7 मर्तबा मैंने गिना है, बंदा है कोई नहीं, खड़े आप क्यों हुए? आप देख के मुस्कराए, हरदेव हिंदू। आपने फरमाया हरदेव, वो सामने दरवाजा है ना, उसके बाहर दिल्ली का एक कुत्ता गुजरा। हरदेव को झटका लगा, उसने कहा कुत्ते के लिए खड़े हुए? फरमाया जी कुत्ते के लिए खड़ा हुआ। कहा पर क्यों? कहा इसलिए कि उस दिल्ली के कुत्ते की शक्ल पाक पतन के उस कुत्ते से मिलती थी जो फरीद के दरवाजे पे पड़ा रहता था। आग लगे तेरे इन पढ़े लिखे लोगों को जिन्होंने हमें बेअदब बना दिया, अदब खत्म हो गया। कहा कुत्ते की शक्ल मिलती थी, वो नहीं था उसकी, सिर्फ मेरा ख्वाजा गुलाम फरीद, ये तो फरीद है, इसका गुलाम। वो कहते तत्ती थी जौगण चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब दे माड़ फिरा, हिंद सिंध पंजाब दे माड़ फिरा, मता यार मिलम कहीं सांग सबब, तूने धोड़े धिकड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ी हाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। हजरत मौलाना जामी कहते थे सगतरा काश जामी नाम बूदे, ओ कमली वाले आकाश के तेरे दरवाजे के कुत्ते का नाम जामी होता, आप अपने कुत्ते को बुला
आते दौड़ा दौड़ा मैं आता, मुझे बुलाया है सगत राकाश। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले, आपने रो के हजूर के रोजे पे कहा कि अगर कोई मुइन को तेरे दर का कुत्ता कह दे तो 100 लक़ब नीचे है, ये लक़ब आला है, तू बुलंद कमली वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप समझे हैं ये फरीद है। आप कहते हैं ये कबर फरीद की इतनी जज्ब क्यों रखती है? ये भी सुन रखो, जब हजरत बाबा साहब की कबर बन रही थी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे हाफिज एक एक ईंट पे एक कुरान का खत्म करते थे, फिर ईंट लगती थी बाबा फरीद की कबर पे। जिसकी कबर की हर हर ईंट पे पूरा कुरान पढ़ा हो, किसने? आखिरी बात, ये जो जन्नती दरवाजा, ये जो बहश्ती दरवाजा है, इसको जानते हो? फरमाते हैं हजरत निजाम एक दिन जनूबी दरवाजा, जो आजकल अक्सर बंद होता है बरामदे के नीचे, वहां मैं खड़ा था। अचानक मैंने देखा सरवरे दो आलम मेरे आका करीम उस दरवाजे में दाखिल हुए। होश न रहा निजाम को, तालियां मारने लगे बेहोश होके जज्ब में आके। कहते ऐसे कर करके कहने लगे वो देखो हुजूर आ गए, वो देखो हुजूर आ गए। हजरत निजाम ने कहा, फिर हुजूर दरवाजे में दाखिल हुए, दूसरे से निकले और ऐसे करके कहा जो इस दरवाजे में दाखिल होगा उसके लिए अमान है, उसके लिए अमान है। अब अगर जिसको ये एतराज है तो उसके लिए जवाब उलमा ने दिया। वो कहते हैं कि ये बुखारी मुस्लिम की हदीस को क्यों मानते हो? कहते हैं कि इनके रावी पक्के हैं, इनके रावी पक्के हैं। रावी कच्चा निकल आए हदीस कच्ची हो जाती है, रावी पक्का हो तो हदीस पक्की है। हजरत पीर मेहरे अली जैसे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा फिर लया बुखारी दरावी ते लय इस रिवायत दरावी, एदे पहले रावी दनाए निजामुद्दीन औलिया, दूसरा रावी नसीरुद्दीन चराग, ते आगे रावी कमालुद्दीन अल्लामा, चलते चलते शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी, चलते चलते निजामुद्दीन औरंगाबादी, चलते चलते यहया मदनी, चलते चलते फखर जहान देहलवी, अगला रावी नूरे मोहम्मद महारवी, अगला रावी पीर पठान शाह सुलेमान तौसवी, अगला रावी पीर सियाल शमसुद्दीन सियालवी, अगला रावी मेहरे अली शाह, ला मुल्ला रावी। रिवायत की दुनिया पे तोल फिर बोल, वैसे शक पैदा न कर। ये है फरीद का मजार है, ये फरीद का आस्थान है, यहां सोया हुआ वो अजीम मुसलमान है, जहां हजरत मेहरे अली गोलड़े वाले सरकार जैसा बंदा जाके जुल्फे खोल के बैठा है। और मेरे मलिक अब्दुर्रहमान जो नारे लगा रहे हैं, ये नारे इन जैसे दीवाने लगाते, मेहरे अली ऐसे झटक के जुल्फों को मुस्कराते। और मुल्ला मुलवाने आते आके कहते सरकारे शिरक पिया होंदा है, तुसी सुनदे नो पे। आपने चले चुप कर मुल्ला, हजूर आप आलिम हैं, आप रोके ही ने, हक फरीद या फरीद, ये तो शिरक है। आपने फरमाया मुनाजरा करने आए हो मौलवी या पूछने आए हो? पहले तुम्हारा मुंह देख लूं ना। उन्होंने कहा नहीं है सरकार, पता तो है सी बेहग मेहरे अली है।
حضور پوچھنے آئے ہیں، اگر پوچھنے آئے ہو میرے علی پہ اعتبار ہے؟ کہا ہے۔ فرمایا پھر سن لے، میں گولڑے تو ٹرداں پاک پتن آؤنداں صرف یہی نعرہ سنن واسطے۔ ہن بے ذوقیاں نوں تے سمجھ نہیں آونی، میں اے نعرہ ہی سننا ہوندا۔ اگوں انہاں مولوی سی تے مولوی آم باشد کے چپ نہ کند، اے کچھ نو بیماری ہوندی ہے، انہاں پھر چپ کرنا، انہاں گل پینا ہی پینا ہے۔ پہ گئے گل حضرت میرے علی شاہ دے، آکھن لگے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ پیر میرے علی شاہ ہنس پڑے، فرمایا وعدہ تروڑ دیتا ہی نا مولوی، آکھے اسی بحث نہیں کرانگا، کر دیتی نا، چل پھر پوچھ۔ انہیں آکھیا کہ ایک ثبوت، فرمایا قرآن میں حق فرید بتاؤں یا حدیث میں؟ انہاں ویکھیا ایک دوجے دا منہ، انہاں آکھیا ان کی آکھیے؟ انہاں آکھیا حدیث وچوں تے کوئی نہ کوئی تعویل کڈ لے گا، اے میرے علی ہے، قرآن وچ کتھے فرید لکھیا ہویا ہے؟ آکھ دے قرآن وچ۔ اگوں حضرت پیر میرے علی شاہ نے فرمایا پھر سن کن رکھ۔ انہاں کن کھڑے کیتے، مجمع لگ گیا، آپ نے پڑھیا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب دا حکم ہے تسی مینوں یاد کرو، میں تواڈے چرچے کرانگا۔ فرمایا ہن دس فرید رب یاد کیتا کہ نہیں؟ انہاں کہا بڑا کیتا، فرید نے بڑا رب یاد کیتا۔ فرمایا او تے ہن ٹر گیا مزار دے وچ، ہن واری کے دی؟ انہاں کہا رب دی۔ فرمایا ہن رب تے فرید کرن تو رہا، انہاں ڈیوٹی لائیے بندیاں دی کہ ہن کرو فرید۔ اذکرکم، اے رب ذکر کروا رہا ہے، زمانہ نعرے لا رہا ہے، فقیراں نو مزہ آ رہا ہے، ساڑھے جمعے دا وقت جا رہا ہے۔ آج رات، جیڑی رات آ رہی ہے، آج رات، اور ذکر ہوگا وہ ذات جس کا لقب ہے مخدومہ کائنات۔ اس لیے کوشش کرنا آج رات آنا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔